اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا. درود پڑھیے محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم اپنا سلام امام زمانہ کی خدمت میں، حضرت معصومہ کم کی خدمت میں، امام رضا کی خدمت میں اور حضرت اسرائیل کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ان تمام ہستیوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ اس سیشن میں وارد ہو سکیں. بات ہو رہی تھی فشار قبر کے حوالے سے، اور فشار قبر کے حوالے سے ہم نے آئی گیس کافی مطالب عرض کیے، جس میں سے جو آخری مطلب رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ کون سے اسباب اور عوامل اینڈ کازز ہیں جو فشار قبر کو یا بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک عامل صدقہ دینا، نماز لیلۃ الدفن پڑھنا میت کے لیے، 2 نماز شب یعنی نماز تہجد، 3 قرآن پڑھنا خصوصاً کچھ قرآنی صورتیں، 4 میت کی قبر کے اوپر پانی ڈالنا، 5 جریدتین کی 2 لکڑیوں کو رکھنا، 6 بعض مقدس مکانات میں دفن ہونا، 7 جمعرات کی ظہر سے لے کر جمعے کی ظہر کے درمیان انتقال کر جانا، اور 8 زندگان یعنی زندہ جو افراد دنیا میں ہیں ان کے ہدایا اور خیرات اس عالم میں بھیجنا، یہ بھی فشار قبر میں کمی کا باعث بنتا ہے. 9 اپنے وجود کے اندر دوسروں کی نسبت زیادہ جگہ بنانا، اوپن سپیس رکھنا دوسروں کی نسبت، کہ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کینہ، حسد، جیلسی یہ انسان کے وجود میں ختم ہو جاتا ہے. دوسروں کو معاف کرنا بالآخر. اور آخری جو اہم عامل جو ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں، صحیح معنوں میں اپنا لیں، پریکٹیکلی اس کو اپنا لیں، تو فشار قبر میں کمی کا باعث بنتا ہے. وہ کیا ہے؟ محبت اور ولایت اہل البیت علیہم السلام. دیکھیں یہاں پر ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نبی کریم فرماتے ہیں کہ حبی میری محبت، و حب اہل بیتی اور میرے اہل بیت کی محبت، نافع فی 7 مواطن، سلام علیکم، نافع فی 7 مواطن. جو شخص میری محبت اس کے دل میں ہو اور میرے اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ہو، تو یہ محبت اس کو 7 الگ الگ سٹیشنز پر اس کو فائدہ پہنچائے گی. احوالہن عظیمہ عند الوفات وفی القبر وعند النشور وعند الکتاب وعند الحساب وعند المیزان وعند الصراط. 7 ایسی جگہیں وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلی جگہ، سب سے پہلے لمحات حالت احتضار میں، جب انسان کی روح اس کے بدن سے جدا ہوتی ہے، پریشر کم ہوگا اس موقع پر. کب؟ جب انسان کے دل میں حبی و حب اہل بیتی، میں نبی اکرم کی محبت اور میرے اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ہو. 2 قیامت کے موقع پر فشار کم ہوگا، پریشر کم ہوگا. 3 جب قیامت کے دن اس کو اس کا نامہ عمل دیا جائے گا، اس وقت آسانیاں فراہم ہوں گی. 4 حساب و کتاب کے وقت. 5 میزان اعمال کے وقت. 6
सिरात यानी पुल सिरात से गुजरते वक्त आसानियां फराहम होंगी. कितनी हो गई यहाँ पर? 6 हो गई. जान देते वक्त, हाँ एक और रह जाता है, कब्र के अंदर, यानी कब्र के अंदर जब फिशार कब्र का मौका आता है तो मोहब्बत बे अहले बैत के नतीजे में फिशार कब्र में कमी आती है. अगर आप मौत की डिस्कशंस जो हमने पहले दिन से आगाज़ की थी और अब तक जितने भी टॉपिक्स आए हैं, जैसे हालत एहतज़ार और कब्र के सुआलात, मुनकर और नकीर का आना और फिशार कब्र, बरज़ख के जितने भी लम्हात हैं जो अभी हम आज से शुरू करेंगे, इन तमाम के अंदर मोहब्बत बे अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम वो कॉमन एलिमेंट है जो इन सब मराहिल के अंदर आसानियां फराहम करता है. ये एक अजीब बात है, ये एक कॉमन फैक्टर है जो पुल सिरात में भी आसानियां फराहम करेगा और क़यामत के दिन मीज़ान अमल के वक्त, फिशार कब्र के वक्त, सुआलात कब्र के वक्त मोहब्बत बे अहलुल बैत तमाम मराहिल के अंदर इंसान को आसानियां, ना फ़कत हालत एहतज़ार से लेकर इला यौमिल क़ियामत तक नहीं, इस दुनिया में भी मोहब्बत बे अहले बैत इंसान की ज़िंदगी में आसानियां फराहम करती हैं. अलबत्ता मोहब्बत बिशर्तिहा व शुरूतिहा, कंडीशंस के साथ है. फ़कत मैं अहले बैत को आई लव यू कहूँ और उस मोहब्बत का जो नतीजा है यानी इताअत, वो अगर ना हो तो ये मोहब्बत मुझे फ़ायदा शायद ना दे. मोहब्बत के साथ इताअत ज़रूरी है. अब क्योंकि मोहब्बत के साथ इताअत क्यों ज़रूरी? आप देखें, अगर कोई हस्बैंड, आप देखें बॉलीवुड एंड हॉलीवुड की जो लव लाइफ होती है उसमें क्या होता है, ठीक है, कि अगर एक आशिक अपनी माशूका से मोहब्बत करता है तो क्या उसमें हमें दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ करने को तैयार हूँ, मैं अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ. अगरचे अमली प्रैक्टिकली वो करता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप देखें ये एक नेचुरल चीज़ है, होता है ये, ठीक है, कि एक मुहिब अपने महबूब के लिए हर चीज़ करने को तैयार है अगर वो मोहब्बत हकीकी मोहब्बत हो तो. अगर अहलुल बैत से हकीकी मोहब्बत है तो उनकी इताअत भी होनी चाहिए. अगर इताअत में सुस्ती है, इसका मतलब मोहब्बत के अंदर जो खुलूस है ना वो कम है, मोहब्बत खालिस नहीं है. अब यहाँ पर एक अहम मौजू जो मोहब्बत बे अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में, हम इसको डिस्कस बाद में डिटेल में करेंगे अगर खुदा ने ज़िंदगी दी, वो ये कि ये मोहब्बत एक तरफा नहीं है, ये मोहब्बत दो तरफा है, 2 वे मोहब्बत है. उस 2 वे मोहब्बत का नतीजा क्या है? शफाअत अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम, कि अहलुल बैत हमारी शफाअत करेंगे, हमारे और खुदा के दरमियान मीडिएटर बनेंगे और हमारी शफाअत करेंगे. अब यहाँ पर शफाअत का कॉन्सेप्ट बहुत अजीब व गरीब है हमारे माशरे के अंदर. मसलन बास तबकात के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, भाई अगर दिल साफ है, अमल ना भी हो, शफाअत मिल जाएगी क़यामत के दिन. ऐसा ही है ना, ये राइज उमूमी कॉन्सेप्ट शफाअत के बारे में पाया जाता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैड न्यूज़ ये कि ये कॉन्सेप्ट गलत है. ये कॉन्सेप्ट गलत है शफाअत का. शफाअत का अगर हम कॉन्सेप्ट समझना चाहें मुख्तसर अंदाज में तो वो ये, इसकी मिसाल कि शफाअत दर हकीकत औलियाए खुदा की जानिब से, मासूमीन की जानिब से वो हैवी इन्वेस्टमेंट है, वो हैवी सरमाया गुजारी है जो वो अपने मुहिब्बीन के लिए बजा लाते हैं, अंजाम देते हैं. इसकी अगर मिसाल अगर देना चाहें तो क्या है? इसकी मिसाल उस टीचर की तरह है, उस मुअल्लिम और उस्ताद की तरह है कि अगर मुअल्लिम भी फ़कत जो है वो सैलरी के लिए नहीं पढ़ा रहा, वाक़ईन मुअल्लिम हो, हकीकतन उस्ताद हो. ये मुअल्लिम आप उसको देखें अपने शागिर्दों की तरबियत के लिए किस कदर जहमत उठाता है, किस कदर जहमत उठाता है, खूने दिल पीता है, खूने जिगर बर्दाश्त करता है ताकि वो कमालात जो उसके अंदर हैं, ये कमालात उसके शागिर्दों में मुंतकिल हो जाएं.
اگر میں میتھس کا معلم ہوں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرا شاگرد بھی میتھمیٹیشین بن جائے, ریاضی دان بن جائے. اس کے لیے اس معلم کو کتنی زحمت اٹھانی پڑتی ہے. اب آپ اس کلاس میں دیکھیں, اگر 20 بچے ہیں, 20 اسٹوڈنٹس ہیں, تو 10 اسٹوڈنٹس نالائق ہیں. اوکے, موبائل وہ بیچارہ معلم استاد وائٹ بورڈ پر پڑھا رہا ہے, شاگرد جو ہے وہ پیچھے بیہائنڈ دا ڈیسک کیا کر رہا ہے, موبائل سے کھیل رہا ہے. یہ نالائق اسٹوڈنٹ ہے یہ. اوکے, لیکن بعض شاگرد کیسے ہوتے ہیں, واقعاً محنت کش ہوتے ہیں, واقعاً زحمت کش ہوتے ہیں, زحمت اٹھاتے ہیں, محنت کرتے ہیں. فقط کلاس تک اکتفا نہیں کرتے, کلاس کے بعد کلاس تو اس محنتی شاگرد کے لیے ایک مقدمہ ہے فقط. اصل پڑھائی تو گھر جانے کے بعد شروع ہوتی ہے, مطالعات کر کے, ڈسکشنز کر کے, ریسرچ ورک کر کے, وہ اصل پڑھائی ہے. ورنہ فقط کلاس میں جا کے پھر آ کے 10 گھنٹے مووی دیکھنا, واٹس ایپ پہ ٹائم بتانا, یہ تو کوئی شاگردی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. حقیقتاً حقیقی شاگرد ایسا نہیں ہوتا. اب ہوتا کیا ہے, یہ معلم اور یہ استاد پورا سال ان شاگردوں کے اوپر محنت کرتا ہے. آخر میں کیا ہوتا ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا اکیڈمک ایئر امتحان کا وقت آتا ہے. وہ شاگرد یا وہ شاگردان جنہوں نے محنت کی ہے امتحان میں اچھے نمبر لے کے آتے ہیں, اور وہ جنہوں نے نہیں کی وہ فیل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو محنت کرنے والے شاگرد ہیں, ان شاگردوں میں سے اگر کوئی کم نمبر لے کے آئے تو اس معلم کا کیا رویہ ہوتا ہے. یہ معلم 1-2 نمبر اضافی دے دیتا ہے اپنی طرف سے, جس کو اصطلاح میں ارفاق کہا جاتا ہے. ارفاقی طور پر 1-2 نمبرز, مثلا اگر یہ 16 نمبر 16 out of 20 لائے تو یہ معلم اس کو پتہ ہے چونکہ اس نے محنت کی ہے تو یہ 18 نمبر اس کو دے دے گا. 90 اگر 80 ہے تو 90 اس کو دے دے گا. اسی کو تو شفاعت کہتے ہیں. یہی تو شفاعت ہے. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو معصومین علیہ السلام سے محبت کرنے کا ادعا کرتے ہیں, معصومین کون ہیں؟ معصومین وہ ہیں جو خداوند متعال کی جانب سے ہدایت کا سسٹم لے کر آئے ہیں ہم سب کے لیے, تاکہ ہم اس ہدایت کی اسکول اینڈ کالج اینڈ یونی کے اندر شامل ہو جائیں, ایڈمیشن لے لیں, السلام علیکم, شامل ہو جائیں اور اس میں محنت کر کے سعادت اور کمالات کا راستہ طے کریں. خوب, اگر اس محنت میں اگر میں فیل ہو گیا, محنت کے باوجود فیل ہو گیا, تو معصومین قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے. یہ شفاعت ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ اے امام معصوم, آپ امام معصوم ہیں, گناہ نہیں کرتے اور میری حاجت کو بھی آپ پورا کرتے ہیں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں, لیکن آئی ایم سوری, میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا. میں جو ہدایت کا جو نظام آپ لائے ہیں نا, میں اس میں سے بیسک چیزیں اٹھا لیتا ہوں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کر لیتا ہوں, اس کے آگے میرے اندر کوئی حوصلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اسٹوڈنٹ نہیں, یہ اسٹوڈنٹ کی زبان نہیں ہوتی ہے, یہ شاگرد کی زبان. کیونکہ شاگرد وہ ہوتا ہے جو مسلسل, کیونکہ انسان کون ہے؟ انسان وہ ہے جو مسلسل ترقی اور کمال چاہتا ہے. کیوں انسان کمال چاہتا ہے؟ ہم سب اس وقت کمال چاہتے ہیں. یہ جو مثال کے طور پر دنیا کے جو بادشاہ ہیں, شیطانی بادشاہ ہیں, یہ بھی کمال چاہتے ہیں, یہ بھی اس وقت کمال چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے کمال کا مصداق اور اگزامپل کیا لیا ہوا ہے؟ جتنا ظلم کرو اتنی ترقی ہوگی. ہمارا کمال اس کے اندر ہے. جتنی کشور گشائی کرو, جتنی کنٹریز کو فتح کرو اور ان کنٹریز کے لوگوں پر آپریشن کرو, ہمارا کمال اس میں ہے. دیکھیں, کمال طلبی اس کے اندر بھی ہے. کیوں اس کے اندر کمال طلبی ہے؟ کیونکہ یہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے. ہم سب اس وقت اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں, یہ نیچرل اور فطری چیز ہے. چونکہ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں, حب ذات ہے, لہٰذا کمال طلب ہیں. ہم کمال طلبی چاہتے ہیں, کمال چاہتے ہیں. چونکہ کمال چاہتے ہیں تو ہم بالآخر مختلف سٹیشنز اینڈ سٹیجز آف لائف اور لائف کے مختلف مراحل میں
ترقی کا راستہ طے کرنا چاہتے ہیں. یہ اس کمال طلبی کا نتیجہ ہے. وہ جو بادشاہ ہے جو ظلم کر رہا ہے وہ کمال کس چیز کے اندر سمجھ رہا ہے؟ ظلم کرنے پر, بادشاہت کرنے پر کمال سمجھ رہا ہے. میں جو اسٹوڈنٹ ہوں فزکس کا, کیمسٹری کا, میتھس کا, میں کس کو کمال سمجھ رہا ہوں؟ کہ میں ایک فزیشین بن جاؤں گا تو میرے اندر کمال آ جائے گا. ڈاکٹر بھی اسی طرح ہے, انجینئر بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے, ایک ہسبینڈ ہے وہ بھی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے, وہ بھی کمال چاہتا ہے, لیکن وہ انفارچونیٹلی کمال کس چیز میں سمجھتا ہے؟ گھر کے اندر اپنا روب جما کے کمال دکھانا چاہتا ہے کہ میرا کمال اس کے اندر ہے. یا ایک بیوی ہے, وہ اپنے کمال کو کیا سمجھتی ہے؟ کہ میں ہسبینڈ کے ساتھ بد اخلاقی کروں, بد زبانی کروں, جھگڑا کروں, سب کے سامنے ذلیل کروں ہسبینڈ کو, اس میں میرا کمال ہے. تو سب ان دی اینڈ کمال چاہتے ہیں, لیکن بعض لوگوں نے کمال کو صحیح سمجھا ہوا کہ یہ کمال کا راستہ ہے, بعض لوگوں نے کمال کے اگزامپل اور مصادیق کو غلط سمجھا ہوا ہے, لیکن ان دی اینڈ سب کمال چاہتے ہیں. ہم سب ایز اے مسلمان, ایز اے مومن کمال طلب ہیں. ہمارا کمال کس چیز کے اندر ہے؟ اس نظام ہدایتی کو اپنانے میں اور اس کو فالو کرنے میں, اسٹیپ بائی اسٹیپ, اس میں ہمارا کمال ہے. وہی راستہ جو ہمارے علماء نے, عرفاء نے طے کیا اور سعادت تک پہنچے, وہی کمال کا راستہ مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے. خوب, یہ کمال کا راستہ جب تک میں اور آپ طالب علم نہیں بنیں گے, علم کے طلبگار نہیں ہوں گے, تب تک یہ معاملہ کیسے طے پائے گا؟ یہ سعادت کا راستہ کیسے طے ہوگا؟ تو ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ اہل البیت کے مکتب اور مدرس میں داخل ہونا ہے. لہٰذا اس اعتبار سے دیکھیں, ممبر کی ذمہ داری بہت یہاں پر قوی ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ہو جاتی ہے, کہ ممبر بھی ایز اے یونیورسٹی ہونا چاہیے. میں کل ہی مثال دے رہا تھا, آج بھی میں مثال دے رہا تھا بعض دوستوں کے ڈسکشنز کے ساتھ, کہ اگر میں یہی لیکچر موت کا چیخ و پکار اور ذاکری کے ساتھ میں انجام دوں تو یہ شاگرد تک جو مخاطب ہے اس تک یہ بات منتقل نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ شاگرد مجلس میں آ رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی شاگرد دیکھتا ہے, اور وہ جو ممبر پہ ذاکر یا خطیب یا استاد ہے وہ بھی اپنے آپ کو طالب علم کی حیثیت سے دیکھے, تو یہ ممبر بن جائے گا یونیورسٹی آف اہل البیت علیہ السلام. پھر معاشرے میں شعور میں اضافہ ہوگا, ترقی ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں ہو تو انفارچونیٹلی ناکامی ہے یہاں پر. اسی وجہ سے آپ دیکھیں جتنی بھی انجمنیں ہیں دین کے نام پر, ان کا ایک اہم وظیفہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی شعور کے اندر, ان کے سینس میں اضافہ کریں. ہر رمضان کو کلاسز ہو رہی ہیں, ماشاءاللہ ہر رمضان میں یہاں پر کلاسز ہو رہی ہیں. خوب, یہاں پر چیک کریں آؤٹ پٹ کیا ہے. آیا جو 500-600 بچے میرے اس فورم میں آ رہے ہیں, آیا ان کے شعور میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ اگر شعور میں اضافہ ہوا ہے تو الحمدللہ کہنا چاہیے. کیوں الحمدللہ؟ کیونکہ شعور میں اضافہ ہونے سے معاشرے کے اندر فسادات میں بھی کمی آئے گی. صحیح ہے. تو یہ شفاعت کا کانسیپٹ ہے یہاں پر, کہ جب تک ہم اہل البیت کو اس دنیا میں اپنا دوست نہ بنائیں, اپنا استاد نہ مانیں, تب تک شفاعت ممکن نہیں ہے. کیونکہ وہ کون ہے؟ وہ معلم ہے. اہل البیت معلم ہے. یہی فرق ہے. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں المیزان میں, رسول اور نبی اور امام کے درمیان, کہ نبی کا کام فقط ابلاغ کرنا ہے, خدا کا پیغام لینا ہے اور ابلاغ کرنا ہے لوگوں کو, اس کو امپلیمنٹیشن تک اور اپلائی کرنا مقصد نہیں ہے نبی کا. لیکن رسول کی رسالت کا مقصد یہ ہے کہ خدا سے وہ پیغام لے اور لوگوں تک پہنچائے, لیکن اور اس کو اجرا بھی کرے. لیکن امام کا یہاں پر وظیفہ دونوں سے ابالا ہے, رسول اور نبی سے بھی. وہ کیا کہ امام کا وظیفہ, امام معصوم کا وظیفہ یہ ہے کہ انسانوں کا ہاتھ پکڑ کر سعادت تک کی منزلوں تک لے جائے. خود امام کا کام ہے کہ لوگوں کو ہاتھ پکڑے,
جس طرح ایک ماں اور باپ کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ، اس کو واکنگ اور پیادہ روی کی ٹریننگ دیتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، جب وہ گرتا ہے تو اس کو اٹھا لیتے ہیں. یہی کام امام معصوم کا ہے کہ ہم انسانوں کو ہاتھ پکڑے اور لے جائے اس منزل مقصود تک. لیکن ہم کہیں نہیں، ہمیں نہیں جانا ہے، ہمیں نہیں جانا ہے، آپ ہمارا ہاتھ چھوڑ دو، ہم صرف آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. عمل جو ہے وہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کے مطابق کریں گے ہم. تو یہ تو پھر معاملہ پرابلم ہو جائے گی، یہاں پر نظام درم برم ہو جائے گا. یہاں پر بھی شفاعت انویلڈ، نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی، ہمارے لیے پھر شفاعت نہیں ہوگی. البتہ ایک میں آپ کو یہاں بات بتاؤں، چلیں یہ اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. ایک اہم ٹاپک شفاعت کے اندر علماء فرماتے ہیں وہ یہ کہ 12 معصومین ہیں، 12 امام ہیں، 14 معصومین ہیں، ان کے شفاعت کے مراتب بھی الگ الگ ہیں. مثال کے طور پر آیت اللہ حائری شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال آئی تھنک 4-5 سال پہلے ہوا تھا. آیت اللہ حائری شیرازی اپنے کچھ لیکچرز میں جو کہ شرح مناجات شعبانیہ کے عنوان سے تھے، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی شفاعت تھوڑی سی مشکل ہے ہمارے شامل حال ہوں، کیونکہ امام علی علیہ السلام بالآخر امام اول ہے، امیر المؤمنین ہے. اور اگر آپ علماء اور عرفاء کی بھی کہانیوں کو دیکھیں تو امام علی بہت سخت استاد میں سے شمار ہوتے ہیں عرفاء کے لیے. لیکن اگر آپ اور نیچے آئیں تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین کی شفاعت کو آپ دیکھیں. امام حسن علیہ السلام کی شفاعت کا ایکسس امیر المؤمنین علیہ السلام کی شفاعت کے ایکسس کی نسبت تھوڑا آسان ہے. یہی فرق ہے حسن اور حسین میں. حسین کا کیا مطلب ہے؟ حسین، حسن یعنی حسن، حسین یعنی چھوٹا حسن. جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں ان میں وہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، وہ ماں کی زبان میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، لاڈلا پن ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں. این یہی نظام امام حسین علیہ السلام کے اندر بھی شامل حال ہے کہ فرماتے ہیں جو حاجت روائی امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے ہوتی ہے وہ ایک بالکل اسپیشل حاجت روائی ہوتی ہے، وہ کسی اور امام کو وہ مقام نہیں دیا گیا ہے، خصوصاً کس وجہ سے؟ کربلا میں اس قربانی کی وجہ سے. پھر یہاں پر آیت اللہ حائری شیرازی ایک بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں. آپ وہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں، آپ فار ایگزامپل امام علی علیہ السلام کے حرم میں جائیں تو اذن دخول ہوتا ہے. اوکے، اذن دخول کیا ہے؟ اذن دخول داخل ہونے کی اجازت، ٹھیک ہے. پھر امام حسن علیہ السلام کے حرم میں جائیں تو اذن دخول ہے، امام حسین کے حرم میں جائیں اذن دخول ہے. پھر ان تینوں اماموں کے اندر بھی کون سب سے زیادہ خدا نے ایکسس دیا ہے اس امام کو کہ دنیا میں بھی لوگوں کی حاجت روائی کرے؟ کیونکہ دنیا میں شفاعت کا معنی وہ نہیں بنتا جو قیامت میں. دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام نے میری یہ امداد کی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری شفاعت کی ہے. شفاعت صرف قیامت کے لیے ہے. خوب، تینوں ائمہ مثال کے طور پر شفاعت کرتے ہیں. اب آیت اللہ حائری فرماتے ہیں کہ اس درمیان ایک اور شخصیت موجود ہے کہ جس کے حرم میں داخل ہونے کے لیے اذن دخول کی ضرورت نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ کربلا میں ہی ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام. اب انہوں نے مجھے کنفیوز کر دیا ہے، حضرت عباس ہیں، حضرت علی اکبر ہیں. ظاہراً حضرت عباس علیہ السلام ہے، بلاکہ ان دونوں میں سے ہے کہ جن کے حرم میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر آپ بغیر اجازت کے چلے جائیں ان ہستیوں کے حرم میں اور اپنی دعائیں مانگیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ خدا نے بندگان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر اذن دخول کو بھی ختم کر دیا ہے کہ بغیر اجازت کے آئیں، جو مانگنا چاہے مانگے اور گارنٹی کے ساتھ پورا ہو سکتا ہے.
یہ حضرت عباس یا حضرت علی اکبر کی خصوصیت ہے. خوب یہاں پر امداد، ہیلپ، لوگوں کو ہیلپ کرنے کے مراتب ہیں، لہٰذا شفاعت کے بھی یہاں پر مراتب ہیں. اب انشاءاللہ شفاعت کو ہم ڈیٹیل میں قیامت کی بحث میں دیکھیں گے اگر ہم پہنچ سکے تو انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب ایک اہم موضوع جو آج ہم جس میں وارد ہوں گے، تقریباً 4 سے 5 دن اسی موضوع کے اندر ہم زندگی گزاریں گے، بلکہ اس عالم میں جس میں ہم زندگی گزاریں گے وہ ہے عالم برزخ. ہم نے سوالات قبر کا مرحلہ طے کیا، ہم نے فشار قبر کا ایکسپیرینس کیا، ہم نے دیگر ایکسپیرینسز کیے، اور اب ہم داخل ہو رہے ہیں عالم برزخ کے اندر. عالم برزخ میں بحث مفصل ہے، بہت ساری چیزیں میں سکپ کروں گا اور حوالہ دوں گا آپ کو ان ڈیٹیل لیکچرز کا جو بندہ حقیر نے موت کے حوالے سے وہاں پر پیش کیے ہیں. 69 لیکچرز ابھی تک ہو چکے ہیں. ایک اہم بحث عالم برزخ میں بہت سارے ٹاپکس اینڈ سب ٹاپکس یہاں پر ہیں. مثال کے طور پر ایک ٹاپک یہ ہے کہ برزخ کے اندر جو اموات ہیں، اموات تو نہیں کہنا چاہیے، برزخی انسان ہیں، ان کا آپس میں کوئی ارتباط ہے؟ ایک برزخی انسان دوسرے برزخی انسان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ آیا برزخی انسانوں کے ساتھ دنیا میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے، یا دنیا میں رہنے والے جو انسان ہیں وہ برزخی انسانوں کے ساتھ کانٹیکٹ ایجاد کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر کیا جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو کیا وہاں پر جس میت کی قبر کو ہم زیارت کر رہے ہیں کیا اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہم وہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور کس ٹائم پہ جانا چاہیے کس ٹائم پہ نہیں جانا چاہیے؟ برزخی انسان کیا ان کی ملاقاتیں اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہیں وہاں پر یا نہیں ہوتی ہیں؟ کیوں برزخی انسان، کیوں مؤمنین وادی السلام میں جاتے ہیں؟ سب کے سب کراچی میں بھی دفن ہو لیکن جائیں گے وادی السلام میں. کیوں کافرین اور مشرکین وادی حبروت میں جائیں گے جو کہ اس وقت یمن کے اندر ہے، ان کی روحیں وہاں جائیں گی؟ کیا وجہ ہے اس کی، کیا خصوصیات ہے؟ تو یہ سارے ٹاپکس انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے اور کیٹیگرائزیشن کے ساتھ اس کو بیان کریں گے. لہٰذا اس بحث کو ہم 3 کیٹیگریز میں تقسیم کریں گے. ایک، رابطے کے کنیکشن کے اعتبار سے کہ عالم برزخ کے اندر برزخی انسانوں کا آپس میں رابطہ، یہ ایک. 2، برزخی انسانوں کے ساتھ عالم برزخ سے دنیا والوں سے رابطہ، دنیا میں رہنے والے زندہ انسانوں سے رابطہ. 3، زندہ انسانوں کا جو اس وقت دنیا میں ہے ان کا برزخ میں رہنے والوں کے ساتھ رابطہ. تو ہماری پوری ڈسکشن ان 5 سیشنز کے اندر جو ابھی آنے والے ہیں وہ اسی پر مشتمل ہے. لہٰذا اس بحث میں وارد ہونے کے لیے ہم امام زمانہ علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ان ٹاپکس کو بہترین انداز میں سمجھنے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. سب سے پہلا ٹاپک وہ یہ ہے کہ برزخ کے اندر جو لائف ہے وہ کیسی لائف ہے، وہ کیسی زندگی ہے. دیکھیں دنیا کی زندگی کی ایک کوالٹی اور خصوصیت ہے وہ ہے کہ یہاں کی جو لائف ہے وہ فقط فردی لائف نہیں ہے، اجتماعی اور سوشل لائف ہے. لیکن برزخ میں سوشل لائف اس معنی میں نہیں ہے جس طرح دنیا میں سوشل لائف اور معاشرتی زندگی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر میرا کوئی کام یہاں پر پھنسا ہوا ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ فون کرتا ہوں کہ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کر، وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے میرا. برزخ میں ایسا نہیں ہوگا. برزخ میں سوشل لائف اس اعتبار سے پاسبل نہیں ہے کیونکہ برزخ میں انسان کس کا مہمان ہے؟ کس کا مہمان ہے؟ دوسرے انسانوں کا مہمان ہے؟ نہیں، وہ اپنا ہی مہمان ہے، اپنے اعمال کا، اپنے عقائد کا اور اپنے اخلاق کا ہی مہمان ہے. اگر میں نے خدا نخواستہ گھر میں بد اخلاقی دکھائی ہے تو یہ بد اخلاقی میرا میزبان ہوگا برزخ میں.
ایک خاص شکل و صورت کے ساتھ. اگر میں نے لیکچر سنا ہے کسی عالم کا تو یہ عمل لیکچر سننا میرا میزبان ہوگا وہاں پر ایک خاص شکل و صورت میں. لہٰذا قرآن مجید میں آپ دیکھیں یہ ایک اہم عبادت آئی ہے. خداوند سبحان نے سورہ بقرہ آیت نمبر 166 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مفصل آیت ہے, اس میں اینڈ میں یا بیچ میں آتا ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, برزخ میں تمام اسباب اور کازز کو کٹ آف کیا جائے گا. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, کوئی اسباب کوئی سبب ہمارے کام نہیں آئے گا. یہاں پر مجھے پیاس لگی ہے تو یہ پانی کی جو بوٹل ہے یہ سبب ہے. فریج کا کھولنا, اس میں سے ٹھنڈا پانی گوارا پانی نکال کر گلاس میں ڈال, یہ سب اسباب ہیں. یہ سارے اسباب کٹ آف ہو جائیں گے وہاں پر, کوئی سبب درکار نہیں ہے. یہ ایک دوسری آیت آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ برزخ کے اندر لائف اجتماعی اور سوشل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انعام آیت نمبر 94 وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, جس طرح ہم نے تمہیں انڈیویجولی خلق کیا تھا تم انڈیویجولی ہمارے پاس واپس آؤ گے. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, لہٰذا یہ ایک بات واضح ہو گئی ہمارے لیے کہ برزخ کے اندر لائف فردی اینڈ انڈیویجول لائف ہے. امام صادق علیہ السلام یہاں پر برزخی مخلوقات یعنی انسانی برزخی انسان کے بارے میں دیکھیں کیا فرماتے ہیں. مفصل حدیث ہے ان الارواح فی صفت الاجساد فی شجرۃ فی الجنہ تعارفوا وتساءلوا, جو ارواح ہیں وہ جسمانی حالت میں برزخ کے اندر, میں نے کہا تھا نا برزخ کے اندر جو جسم ہوگا وہ دنیاوی جسم نہیں ہوگا, وہ عالم برزخ کے متناسب اس کے مطابق ایک جسم ہوگا. ارواح اینڈ سولز جسموں کی صورت میں جسمانی حالت میں برزخ کے اندر بہشتی باغات میں ہوں گے, بہشتی گارڈنز میں ہوں گے اور ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور ایک دوسرے کی احوال پرسی کریں گے. ٹھیک ہے, ہیلو ہاؤ آر یو, اوکے کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو برزخ میں, اوکے یہ ساری چیزیں آپ پوچھیں گے ایک دوسرے کو. فَإِذَا قَدِمَتِ الرُّوحُ عَلَى الْأَرْوَاحِ يَقُولُ دَعُوهَا فَإِنَّهَا قَدْ أَفْلَتَتْ مِنْ حَوْلٍ عَظِيمٍ ثُمَّ يَسْأَلُونَا کر کے بہت لمبی حدیث ہے یہ. احوال پرسی کریں گے, ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے. جب دنیا میں سے ایک شخص اس کا انتقال ہوگا اور وہ عالم برزخ میں آئے گا تو جو برزخی انسان ہے وہ ایک دوسرے کو کہیں گے فی الحال اس سے بات چیت نہیں کرتا, یہ ابھی فشار قبر سے تھکا کر آیا ہے, اس کو ریسٹ کرنے دیتے ہیں. کچھ دیر بعد کچھ لمحوں بعد اس سے احوال پرسی کرتے ہیں, یعنی تازہ ابھی یہ وحشت قبر کا ایکسپیرینس کر کے آیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا 3D ایکسپیرینس ہوگا, ورچوئل ایکسپیرینس تو نہیں ہوگا, ریئل لائف ایکسپیرینس ہوگا فشار قبر کا, تو وہ ایکسپیرینس کر کے یہ برزخ میں آئے. لہٰذا فی الحال اس کو ریسٹ کرنے دیتے ہیں, 1-2 دن بعد اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر مفصل حدیث ہے, اس کو باقی مطالب کو اسکپ کرتے ہیں کیونکہ وہ بعد میں تکراری طور پہ آ جائیں گے بعد میں. اب سوال یہ کہ ان ملاقاتوں میں ہوگا کیا؟ آیا یہ ملاقاتیں یہاں جیسی ہیں کہ مثال کے طور پر 5 خواتین ایک گھر میں گئی ہیں اور سب کی غیبتیں کرنا شروع, آیا اس جیسی وہاں ملاقات ہوگی؟ یا 5 جوان مرد حضرات ہیں, ٹھیک ہے, سب کے ہاتھ میں واٹس ایپ کا موبائل ہے, ایک دوسرے سے کرکٹ کی ڈسکشنز کر رہے ہیں, فیفا ورلڈ کپ, ایسی ہوگی ملاقات؟ یا مووی ریویوز ایک دوسرے کو دے رہے ہوں گے, یار کیا بہترین مووی آئی تھی ٹاپ گن میوریک, ٹام کروز نے کتنا بہترین اینٹی ایران مووی بنی تھی ٹاپ گن, اوکے اینڈ آل دس. اوکے, کیا اس طرح کی ملاقاتیں ہوں گی یا نہیں؟ کس قسم کی باتیں ہوں گی؟ کیونکہ ہماری جو گفتگو ہے نا, جو ہم دنیا میں کرتے ہیں, اس سے ہماری معنویت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے, ہدایت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے,
لیکن برزخ میں یہ کام نہیں چلے گا. برزخ میں there is no gossiping. گوسپنگ ہے لیکن اس کے مطابق ہے, برزخ کے مطابق گوسپنگ ہے وہاں پر. دیکھیں میں آپ کے سامنے ابھی یہ روایت یا قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. برزخ میں جو لوگ آپس میں ملاقات کریں گے, ان کو حتیٰ اس ملاقات کے اندر بھی وہ اسپرچول اور معنوی اور الہی لذت کا احساس ہوگا. یہی سلام احوال پرسی لذت انسانی اور الہی کا باعث بنے گی. وہاں پر اس ملاقات کے نتیجے میں ایک دوسرے کی نورانیت میں اضافہ ہوگا, ایک دوسرے کے شعور میں اضافہ ہوگا, وہاں پر ایک دوسرے کی معرفت میں اضافہ ہوگا. وہاں پر قرآن میں آپ دیکھیں یہ آیت آئی ہے جنتیوں کے بارے میں کہ کیا سورہ صافات آیت نمبر ظاہراً 5 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. جنتی جو لوگ ہیں, انسان ہیں, وہ ایک دوسرے سے احوال پرسی کریں گے, سوالات کریں گے, ڈسکشن ہوگی. اوکے, اب یہ بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ اچھا اتنی بورنگ جنت ہوگی کہ ہر ایک کے آج میں جو ہے ہاتھ میں تفسیر نمونہ ہوگی, اصول کافی کی کتاب ہوں گی, بحث نہیں, اس طرح کی یہ بھی تصور نہ ہے ہمارے ذہنوں میں, ٹھیک ہے, تاکہ جنت سے بھی ہم بور ہو جائیں کہ یہ کیسی جنت ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام معصوم دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ یتساءلون عن الفضائل والمعارف, کہ جنت میں ان کی ڈسکشن کا ایک اہم ٹاپک کیا ہوگا؟ فضائل اہل البیت. فضائل اہل بیت, فضائل اہل بیت سجو ہم تو جنتیوں سے کہیں بھائی ہم تو 50 سال ممبر کے نیچے فضائل ہی تو سنتے آئے, اب اور کیا ہونا ہے فضائل اہل بیت, اور کیا ڈسکشن ہونی ہے؟ سوال ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ کیا فرق ہے ان فضائل میں جو مجالس میں یہاں پر ذاکرین حضرات اور طلاب عزیز بیان کرتے ہیں, اور ان فضائل میں جو وہاں پر بیان ہوں گے؟ وہ فضائل ہماری نورانیت میں اضافہ کریں گے. امام علی علیہ السلام کے فضائل کے ذکر کا کیا نتیجہ ہوگا؟ معنویت میں اضافہ ہوگا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا وظیفہ دنیا میں کیا ہے؟ کہ فضائل اہل البیت اس طرح پڑھیں اور اس طرح سنیں کہ ہمارے وجود دنیاوی میں اس کی نورانیت میں اضافہ ہو. ہم نہیں کہ ابھی بات نہیں ہوئی آپ کے سامنے کہ بہشتی انسان جب آپس میں ملاقات کریں گے تو ان دونوں کی نورانیت میں اضافہ ہوگا. یہ نورانیت یہاں نہیں ہونی چاہیے ہم جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. کیوں نورانیت میں اضافہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ بھی مومن ہے, یہ بھی مومن ہے, دو مومن جو کہ با ایمان ہے, محب آل محمد ہے, کیوں ایک دوسرے کی ملاقات سے ان دونوں کی نورانیت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے؟ پرابلم کدھر ہے؟ فی الحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں کہ پرابلم کدھر ہے. اوکے, لہٰذا آپ دیکھیں یہ مومنین کی ملاقاتیں ہوں گے, کفار بھی آپس میں ملاقات کریں گے, دشمنان اہل البیت بھی آپس میں ملاقات کریں گے, جو دشمن نہیں ہے اور کافر ہے وہ بھی آپس میں ملاقات کریں گے. لیکن ان کی ملاقات کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یتلاقون و یتعارفون, دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے, لیکن ان کی ملاقات مثلا ایک کافر ہے دوسرے کافر سے برزخ میں ملاقات کر رہا ہے, دونوں کی ملاقات کا نتیجہ دونوں کے عذاب میں اضافہ کا باعث بنے گا. وہاں پر مومنین ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے تھے, نورانیت میں اضافہ, یہاں پر عذاب میں اضافہ ہوگا. لہٰذا یہاں پر ہمارے پاس ایک قاعدہ موجود ہے, برزخ میں ملاقاتوں کا ایک قاعدہ یہاں پر موجود ہے. علماء فرماتے ہیں کہ برزخ میں ہم ہر کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے, یہ بھی ایک فیکٹ ہے. مثلا میں امام حسین سے ملنا چاہوں, وہاں پر مجھے ٹیلی فون نمبر نہیں دیا جائے گا امام حسین کا, واٹس ایپ نمبر نہیں ملے گا مجھے. کیوں؟ یا مثال کے طور پر مجھے ایک بہت بڑے عالم سے جو 500 مجھے شیخ مفید سے ملاقات کرنی ہے, جو زمانہ غیبت کے اندر جن کی جو ہے وہ انتقال ہوا تھا, ان سے آیا ان سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ شاید نہیں. کیوں؟ کیونکہ ملاقات ایک دوسرے سے کرنا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز کے اوپر کہ میرے ایمان کا لیول کتنا ہے.
جتنا میرے ایمان کا لیول ہائی ہوگا میری ملاقاتیں ان ہائی لیول مؤمنین سے بھی زیادہ ہوگا. لہٰذا آپ دیکھیں ایک خاتون کا قصہ میں آپ کو بتاؤں. یہ قصہ ذہن میں آتا ہے پھر میں سوچتا ہوں کہ اس کو میں نہیں بیان کروں ورنہ پھر موضوع مکمل نہیں ہو پائے گا. اور پھر لیکن میں پھر سوچتا ہوں کہ نہیں یہ قصہ بیان کرنا چاہیے, بالآخر اس کا فائدہ ہے. تو کیا کریں, قصہ بیان کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. اوکے. اسی وجہ سے قرآن مجید میں خدا نے 2200 آیات فقط قصص الانبیاء کے اوپر نازل کی ہیں, کیونکہ انسان کو جو اہم ترین امپورٹنٹ ترین لینگویج اور زبان جو سمجھ میں آتی ہے وہ قصے کی زبان ہے. قصے کی زبان تربیتی زبان ہوتی ہے. قصے کی زبان گمراہی بھی اس کا باعث بن سکتا ہے. ایک خاتون تھی, وہ ان کا انٹرویو آیا تھا ٹی وی پہ 2 سال پہلے. ظاہراً کووڈ کے ایام میں ان کو کورونا ہو گیا تھا اور حالت بہت بری ہو گئی تھی ان کی, اور کوما میں چلی گئی تھیں. وہ اپنا پورا قصہ سناتی کہ میری روح جو ہے پرواز کی اور میرے مختلف اعمال کی برزخی شکل مجھے دکھائی گئی. اس عمل میں سے اس نے کہا کہ میں شادی شدہ تھی, میرا ہسبینڈ بھی جاب کرتا تھا, میں خود بھی جاب کرتی تھی, لیکن میرا ہسبینڈ کسی اور شہر میں, میں کسی اور شہر میں جاب کرتی تھی, ہم ایک ساتھ نہیں رہتے تھے. یہاں پر وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میرا ہسبینڈ مجھ سے, کیونکہ جب بھی مجھ سے ملاقات کے لیے آتا تھا وہ بس میں آتا تھا, بس سے ٹریول کر کے آتا تھا. جب ہم نے ملاقات کی ایک دوسرے کے ساتھ اور جب خدا حافظی کی باری آئے تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو ایسی سنائی اور مجھے اس سنانے میں اتنی لذت آئی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ اس کا کہنا ہے, کیونکہ جب خاتون اپنے ہسبینڈ کو سناتی ہے بد اخلاقی کے ساتھ, یا ہسبینڈ اسکولڈنگ کرتا ہے گھر میں اپنی بیوی کے اوپر, بچوں, تو اس کو بھی لذت آتی ہے. اس میں لذت ہے, بالآخر لذت دنیاوی ہے. تو یہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے خدا حافظی کے وقت میں نے ہسبینڈ کو سنا دی اور نارضایتی میں ہم دونوں نے ایک دوسرے سے خدا حافظی کی. وہ ہسبینڈ بس میں چلا گیا, میں اپنے کام سے چلی گئی. برزخ میں ایک ایسا منظر مجھے دکھایا گیا, ایسی بھیانک اور وحشتناک مخلوقات مجھے دکھائے گئیں, اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو مخلوقات ہیں نا, یہ تمہیں عذاب دینے کے لیے ریڈی ہیں, اس وقت تیار ہیں. یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ وہی عذاب ہے جو تم نے بد اخلاقی دکھائی تھی اپنے ہسبینڈ کے سامنے, یہ اس کا عذاب ہے. بعد میں اس خاتون کو برزخ کے اندر یہ ویڈیو فلم دکھائی گئی کہ جب یہ اس کا ہسبینڈ خدا حافظی کے بعد بالآخر ناراض ہو گیا تھا, اداس ہو گیا تھا, ڈس اپوائنٹ ہو گیا تھا, یہ بس میں بیٹھا اور بس میں شیشے کے ساتھ بیٹھا, اوکے, شیشے بالکل اس کے ساتھ. اس فلم میں یہ دکھایا گیا کہ یہ شیشے کی طرف مڑ رہا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. یہ سین اس خاتون کو دکھایا گیا, بولا یہ اس کا عذاب ہے. تو ابھی بھی پریشان ہو گئی. یہ ایک سین دکھایا برزخ میں. ایک سین یہ دکھایا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی لائف میں میرے ہسبینڈ کو جاب کی آفر آئی تھی کربلا کے اندر کہ تم کربلا میں آؤ, ہمارے پاس کام کرو کسی کمپنی میں. میرے ہسبینڈ مجھے کربلا لے گئے, ہم نے زیارت کی امام حسین علیہ السلام کی, اور وہاں پر جب میں نے کربلا دیکھا, نجف دیکھا, اتنے سولجر بازار جیسے سڑکیں تھیں وہاں پر, تو میں نے ہسبینڈ سے کہا نہیں, میں تو یہاں نہیں رہ سکتی, واپس چلتے ہیں, تم اس جاب کے آفر لیٹر کو ریجیکٹ کر دو, ریفیوز کرو تم اس کو. تو یہاں پر وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں برزخ کے اندر مجھے کربلا لے جایا گیا, اور کربلا کے اندر میں نے حرم دیکھا, حرم کی زیارت کی, اور کربلا کے ایک جگہ پر کچھ سیٹس لگی ہوئی تھیں, کرسیاں لگی ہوئی تھیں, جس طرح یہاں پر کرسیاں لگی ہوئی ہیں,
ان کرسیوں میں بہت ساری شخصیات اینڈ پرسنالٹیز بیٹھی ہوئی تھیں. ان پرسنالٹیز میں سے ایک پرسنالٹی شہید قاسم سلیمانی تھے. میں گئی شہید قاسم سلیمانی سے, میں نے سلام احوال پرسی کی, اور شہید قاسم سلیمانی نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کیوں امام حسین سے اتنی کم محبت ہے کہ تم یہاں پر رہنے کو انکار کر رہی ہو. خوب, یہ وہ قصہ تھا جو, اب قصہ مفصل ہے, وہ 1 گھنٹے کا پورا انٹرویو ہے اس خاتون کا کہ اس نے اور کیا چیزیں دیکھی برزخ کے اندر. تو آپ دیکھیں یہ بالآخر ایمان کے لیولز کے اوپر یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم برزخ میں کن مؤمنین کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں. اوکے, ابو بصیر رحمۃ اللہ علیہ امام صادق علیہ السلام سے یہ سوال پوچھتے کہ اے امام, برزخ میں این ارواح المؤمنین, مؤمنین کی ارواحیں کہاں ہوتی ہیں؟ امام نے فرمایا ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنہ, جنت کے کمروں میں ہوتی ہیں. یأکلون من طعامها, وہاں کی غذاؤں کو تناول کرتے ہیں. ویشربون من شرابها, اور جنت کی شرابوں کو نوش کرتے ہیں. شراب سے مراد وہ نہیں ہے شراب, دنیاوی شراب نہیں ہے, وسکی اور یہ سب. شراب سے مراد جنتی شراب ہے. وَيَتَزَاوَرُونَ مِنْهَا, اور ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات کرتے ہیں جنت میں. لہٰذا یہاں پر علماء اسی حدیث کے ذیل میں خوبصورت بات فرماتے ہیں, وہ یہ کہ جنت کی شراب اور جنت کا طعام کیا ہے. آیا فقط چکن گوشت ہے, پیزا ہے, یا اس سے بڑھ کر ہے؟ کیونکہ میں نے کہا نا, یہ دنیا لووسٹ لیول پر ہے. جب ہم برزخ میں جائیں گے تو برزخ اس دنیا کا اپ گریڈڈ لیول, اس دنیا کا نہیں, اس یونیورس کا اپ گریڈڈ لیول ہے. تو وہاں جو کچھ بھی ہوگا اپ گریڈڈ ورژن میں ہوگا, حتیٰ وہاں کی غذائیں بھی اپ گریڈڈ لیول میں ہوں گی. یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ برزخ کی جو غذائیں ہیں, طعام ہیں, مشروبات ہیں, اس سے فقط غریزی لذت اور باڈیلی لذت اٹھانا مقصد نہیں ہے. یعنی اس سے فقط بدنی لذت انسان کو نہیں ملے گی, بلکہ اس سے انسان کے دیگر سینسز کے اندر بھی اس کو لذتیں حاصل ہوں گی. ہمارے نزدیک کیا ہے 5 سینسز, یہ 5 سینسز کیا اس باڈی سے مربوط ہیں, لیکن ایک 5 سینسز انسان کی روح سے بھی مربوط ہے. برزخ کی غذاؤں کو کھانے سے ان روحانی 5 سینسز میں بھی لذت حاصل ہوگی, معنوی 5 سینسز میں بھی لذت حاصل ہوگی. برزخ کی غذاؤں کے اندر انسان کو خدا نظر آئے گا. جب ہم اتنی افطار کی بھوک لگی ہوتی ہے اور جب ہم روح افزا اور جام شیری ٹینک پیتے ہیں تو اس ٹینک میں ہمیں خدا نظر نہیں آتا ہے. ٹینک میں ہمیں سے وہ ٹینک کی لذت حاصل ہوتی ہے, خدا نظر نہیں آتا. لیکن برزخ میں اگر انسان ٹینک کا جوس پیے گا تو اس میں خدا بھی نظر آئے گا کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے. کتنا کریم پروردگار ہے جس نے اتنی پرواہ میری کی ہے کہ جنت میں بھی, اگرچہ میں بہت بڑا گناہگار انسان تھا دنیا میں, لیکن پھر بھی مجھے خدا نے برزخ کی مشروبات اور طعام سے محروم نہیں رکھا. لہٰذا یہ خدا کو دیکھنا ہر غذا کے اندر یہ انسان کی معنویت, کمالات اور معرفت میں اضافہ کرے گا عالم برزخ کے اندر. آپ دیکھیں اسی وجہ سے ہمارے جو معصومین علیہ السلام ہیں دنیا میں جب زندہ تھے تو اپنی ہر غذا کے ہر لقمے سے اعلیٰ ترین لذت اٹھاتے تھے. فرض کریں میں ایک مثال دوں آپ کو, یہاں پر ہم سیب کھاتے ہیں, ایپل کھاتے ہیں, برزخ کے اندر بھی ہم ایپل کھائیں گے, جنت کے اندر بھی سیب کھائیں گے. ان دونوں کھانوں میں کیا فرق ہوگا؟ جب ہم دنیا میں کچھ چیز کھاتے ہیں, سیب کھاتے ہیں, تو فقط اسی سیب کی لذت ہمیں حاصل ہوتی ہے اور فقط اس حص سے چشائی کے اندر وہ جو ٹیسٹ کی جو حص ہے سینس سے فقط اس کو لذت حاصل ہوتی ہے اور فقط سیب کی لذت حاصل ہوتی ہے. لیکن جنتی سیب ایسا نہیں ہے.
جنت میں اگر انسان سیب کھاتا ہے تو اس کو اس سیب کی فقط لذت حاصل نہیں ہوگی بلکہ تمام فروٹس کی لذت حاصل ہوگی. اور یہ لذت اور پلیجر فقط اس کی زبان کو حاصل نہیں ہوگی بلکہ پورے وجود کو لذت حاصل ہوگی. لہٰذا امام معصوم اگر امام علی علیہ السلام دنیا میں ہیں اور غذا کھا رہے ہیں تو ان کو چونکہ وہ اس مرتبے تک پہنچ چکے تو ان کو لذتیں ان تمام کمالات کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں. اگرچہ وہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہے ہیں پانی کے اندر ملا کر پھر بھی ان کو وہ تمام لذتیں حاصل ہو رہی ہیں. یہ فرق ہے انسانوں کے اندر، ان انسانوں کے اندر جن کو اللہ نے وہ کمال دیا ہے اور ہم انسانوں کے اندر جو غفلت کے اندر رہتے ہوئے اس کمال کو حاصل نہیں کر رہے. یہ ایک بات. کوئی سوال تو نہیں ہے؟ آن لائن حضرات، نان آن لائن، یہاں سب آن لائن ہے آف لائن ہے یا ان ایکٹیو اسٹیٹس ہے؟ کوئی سوال تو نہیں ہے ابھی تک؟ اپنے اعمال کے ساتھ نہ، میں نے جب کہا نا کہ برزخ کے اندر انڈیویجول لائف ہوتی ہے تو اس انڈیویجول لائف کا اور معاشرتی لائف نہیں ہوتی. تو معاشرتی لائف ہوتی ہے لیکن دنیا کے اندر جو سوشل لائف ہے وہ نہیں ہوتی ہے. یہ میں نے کہا تھا، کلیئر کیا تھا میں نے. یہ مثلا دنیا میں ہمیں فار ایگزامپل آپ کو جانا ہے بلاخر گروسری کی شاپنگ کرنی ہے. اس گروسری کی شاپنگ کے لیے بلاخر اگر پیسے ختم ہو گئے تو فلاں بندے کو میں فون کروں گا کہ بھائی مجھے پیسے قرضے پہ دے دو اور اس سے آپ کا کام ہو جاتا ہے. یہ لائف وہاں نہیں ہے، اسباب والی لائف نہیں ہے کہ میں اسباب کو ہاتھ میں لے کر اپنے مسائل میں یہاں پر حل کرتا ہوں. گاڑی کی میں آٹو لون لے کر گاڑی خریدتا ہوں، سبب ہے نا یہاں پر. وہ سبب والا مسئلہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، اسباب کے اعتبار سے جو سوشل لائف ہے وہ ختم ہے وہاں پر. ورنہ مومنین کی آپس میں ملاقاتیں، صلہ رحمی ہے وہاں پر، وہاں بھی صلہ رحمی ہے. یہاں پر ایک واقعہ حل ہے یہاں انشاءاللہ. مرحوم مرزا آیت اللہ رحیم ارباب رحمت اللہ علیہ، جو کہ آپ دیکھیں برزخ کے اندر ایک اہم چیز جس کا خیال رکھا جائے گا نا وہ یہ ہے کہ برزخی انسان اسراف نہیں کریں گے کبھی بھی، وہاں پر اسراف نہیں ہے. یہی نمونہ ہمیں بعض علماء اور عرفاء کی زندگیوں میں نظر آتا ہے. جیسے مرزا آیت اللہ رحیم ارباب رحمت اللہ علیہ کہ ایک دن وہ، اب یہ مجھے لیڈیز ہی مدد کر سکتی ہیں اس کو سمجھانے کے لیے، سبزیوں کا وہ کیا کرتے ہیں، چھاننا کہتے ہیں، فلٹر کرنا، ایسے ہی ہے ٹھیک ہے. تو مرزا رحیم ارباب اپنے زمانے کے ہسبینڈ وہ بھی جو ہے سبزی کو فلٹر کر رہے تھے تاکہ وہ سبزی سے وہ کیا نکالنا ہوتا ہے جی، مٹی نکالنی ہوتی ہے ٹھیک ہے. اوکے، بلاخر ہم بھی تو سیکھ رہے ہیں یہاں پر اوکے. وہ اضافی مواد بلاخر جو کام کا نہیں آئے گا، جو یا نقصان دہ ہے، وہ نکال سکیں. تو مرزا بجائے اس کے کہ اس پلیٹ کے اندر جو فلٹر والی پلیٹ ہے ایک ساتھ تمام سبزیوں کو چھانے، ایک ایک کر کے سبزیوں کو چھان رہے تھے، ایک ایک کر کے وہ اضافی مواد نکال رہے تھے. ایک نفر نے پوچھا آغا صاحب واٹ آر یو ڈوئنگ، آپ ایک ہی مرتبے میں کر لو بھائی، اس میں کیا ہوگا. مرزا کو خوبصورت جواب دے کے، میں فارسی میں جواب پڑھتا ہوں پھر دیکھیں اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے، بہت ہی عالی ہے یہ. مرزا نے جواب دے کہ نہ، اگر یہ کی ازین برگ ہو از زیر دست من رد شود، اگر ان پتوں میں سے ایک پتا بھی اس آٹومیٹک طریقے سے گزر گیا اور میرے ہاتھ میں نہیں آیا تاکہ میں اس سے اضافی مواد نکال سکوں، بعد گلے میں کنت، بعد میں وہ پتا مجھ سے شکایت کرے گا کہ خدایا من را برای تو، کہ خدا نے میں پتے کو میں آپ کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ مرزا کے لیے بھیجا گیا تھا. ومن این ہمیں را طے کردم، اور میں نے اتنا طولانی سفر طے کیا تاکہ آپ مجھے فلٹر کر کے جو ہے وہ کھانے میں استعمال کرو، اور میں یہ نعمت بنا تو من را ضائع کر دی.
تو نے مجھے ضائع کر دیا، و اسراف کر دی، اور تو نے مجھے اسراف کر دیا. یہ دیکھیں علماء کی سیرت، کتنا خیال رکھتے ہیں. یہ تو سبزی کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں سبزی کے علاوہ. اوکے، مثالیں اگر یہاں میں ایک سے پوچھوں تو بہت مثالیں آئیں گی یہاں پر. سبزی ہے، نان سبزی ہے، کھانا پینا ہے. کل میں نے اسراف کی مثالیں دی، موبائل ہے، وقت ہے، جوانی ہے، عمر ہے. اوکے، ہمارے مدرس اخلاق استاد نیک بخت آیت اللہ بہجت کے، علامہ حسن زادہ کے اور آیت اللہ جوادی کے شاگرد ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، خدا ان کو لمبی عمر دے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ فرض کریں آپ اپنے گھر سے شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، گروسری کی شاپنگ تک، 1 کلو دودھ لینا ہے، 1 ڈزن انڈے لینا ہے، واٹ ایور. بالآخر آپ جب گروسری تک جاتے ہیں اور گروسری سے واپس آتے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ فرض کریں، اندازاً بتائیں مجھے. 5 منٹس، 10 منٹ، 5 to 10 منٹس. اوکے، مثلا 5 منٹ جانا، 5 منٹ آنا، کتنے منٹ ہو گئے؟ 10 منٹ. بولے ان 10 منٹ میں آپ 200 صلواتیں نہیں پڑھ سکتے. 100 صلوات 5 منٹ، 100 صلوات 5 منٹ، 200 صلواتیں اگر انسان پڑھے تو زندگی میں کتنی برکت آئے گی. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ صلوات نے ہمیں برزخ میں نجات دی ہے. بس صلوات کو اپنی زبان کا حصہ بنانا، بجائے اس کے کہ میں ایک ہاتھ میں تھیلی ہے، دوسرے ہاتھ میں واٹس ایپ دیکھ رہا ہوں میں. اوکے، 100 صلواتیں پڑھ لوں بھائی. یہی واٹس ایپ میں گھر جا کے دیکھ سکتا تھا. ممی یہ لو انڈے، میں ابھی واٹس ایپ دیکھ رہا ہوں. پاسبل نہیں تھا؟ پاسبل تھا. یہ راستے میں دیکھنا ضروری ہے میرے لیے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ان کو بولنے دے، ان کو بولے میں نفسیاتی نہیں ہوں، میں اہل بیتی ہو چکا ہوں. میں مطلب یہ آئیڈیل ہے. نہیں، جب تک یہ ہمارے یہاں تیرے یہاں کرتے جائیں گے نا، ہم کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکتے. میں نے ابھی 9 بجے والے سیشن میں صلوات کی ایک فضیلت بیان کی، وہ یہ کہ صلوات جامع ذکر ہے. جامع ذکر سے کیا مراد ہے؟ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تکبیر. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیح. اور کون سے ذکر ہیں؟ تحلیل، لا الہ الا اللہ، اس کو تحلیل کہتے ہیں. صلوات وہ ذکر ہے جس میں تکبیر بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے. جامع ذکر ہے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. لہذا یہ وہ اذکار ہیں کہ جن کو مسلسل اپنی زبان پر لانے سے ہمارے عرفاء بنے ہیں. ہمارے جو مثلا یہی استاد اخلاق استاد نیک بخت، وہ تو طلاب کو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی کم از کم دن میں 500 صلوات تو پڑھو طلاب کے لیے. جو طلاب نہیں ہیں، یونیورسٹی والے ہیں، جاب والے ہیں، بزنس والے ہیں، کم از کم دن میں 100 صلوات سے تو آغاز کریں. آہستہ آہستہ 200 تک پہنچ جائے، 300 تک پہنچ جائے، کیا مشکل ہے اس میں؟ ذکر اہل بیت ہے نا، ذکر خداوندی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات بیچتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات نہیں پڑھنی چاہیے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے اوپر صلوات بھیجو، میں تمہارے اوپر صلوات بھیجوں گا. آپ دیکھیں، صلوات وہ راستہ ہے جس سے ہم اہل البیت سے اپنا رابطہ ایجاد کر سکتے ہیں، بشرط ان کے اس کے اوپر مداومت ہو، کنٹینیویشن کے ساتھ ہو. انشاءاللہ. حوصلہ ہے یا ختم کریں؟ میزبان اگر اجازت دیں تو چلیں 10 منٹ اور اس کو بیان کرتے ہیں، ان مطالب کو، اور انشاءاللہ آگے کے موضوعات کو کل بیان کریں گے. تو یہ آپ دیکھیں
برزخ کے اندر ایک چیز واضح ہو گئی، برزخ کے اندر کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملاقاتیں کرنا، ان سب کا ایک نتیجہ مقصد کیا ہے؟ تکامل معرفتی و معنوی پرفیکشن حاصل کرنا. یہ برزخ کے اندر ہوگا، اور یہی حقیقی ترین لذت ہے انسانوں کے لیے. اب یہاں پر وادی السلام کا کیا کردار ہے، حبروت کا کیا کردار ہے، یا سوری حبروت نہیں ہے، براہوت ہے. اوکے، اور زیادہ ڈراؤنی ہو گیا میرے خیال میں. اب یہاں پر ایک ٹاپک یہ ہے کہ برزخ کی مختلف منزلیں ہیں، اور اس میں ایک ایسی منزل ہے یا منزلیں جو اسپیسیفک ہے، اسائن کی جائیں گی کہ یہ مومن یہاں پر ہو، یہ مومن یہاں پر ہو. لیکن ایک جنرل سٹیشن ہے تمام مومنین کے لیے، کہ تمام مومنین کی ارواح چاہے دنیاوی اعتبار سے کہیں بھی دفن ہو، ان سب کی ارواح وادی السلام میں جمع ہوتی ہیں. وادی السلام کیا ہے؟ وادی السلام جسمانی اعتبار سے وہ جگہ ہے جو نجف اشرف میں ہے، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے حرم کے پاس ہے، جہاں پر حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام بھی مدفون ہیں. ٹھیک ہے، زیارت نامے میں بھی ہم بالآخر پڑھتے ہیں. یہاں پر وادی السلام کے حوالے سے جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ مومنین سب کے سب از اول خلقت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور الی یوم القیامہ جتنے بھی مومنین کی ارواح وہاں پر منتقل ہوں گی، یہ سب ان کا عمومی اجتماع ہوتا ہے. وہاں پر ہر ہفتے اجتماع ہوتا ہے، ہر ہفتے ان کی میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پر. روایات میں کہ ہفتے میں ایک دن تمام مومنین کی ملاقات امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے ہوتی ہے. تمام مومنین کی ملاقاتیں. وادی برہوت وہ وادی ہے جہاں پر کفار، مشرکین، دشمنان اہل البیت کی ارواح وہاں پر جمع ہوتی ہیں. اب یہ بعد میں دیکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہفتے میں ایک دن کس سے ہوتی ہے، شیطان سے ہوتی ہے، ابلیس سے ہوتی ہے، کس سے ہوتی ہے، وہ بات کا ٹاپک ہے. یہاں پر مسائل بہت ہیں، صرف ایک واقعہ میں ذکر کرتا چلوں اور وادی السلام کے بارے میں مزید کل بات کریں گے. وہ واقعہ یہ کہ ایک شہید جو کہ یہ ایران عراق وار میں جو ایرانی حضرات جوانان شہید ہوئے، ان شہیدوں میں سے ایک شہید کی والدہ نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب یہ تھا کہ وہ جا رہی ہیں قبرستان جہاں پر ان کا بیٹا دفن ہے، مدفون ہے، رات کے وقت کیونکہ یہ ان کی عادت یہ تھی کہ راتوں کو جاتی تھی قبرستان اور اپنے بیٹے سے یعنی زیارت قبر وہاں پر جاتی تھی، اپنے بیٹے کی قبر کے پاس رات کے ٹائم پہ جا رہے ہیں. تو انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میں رات کو جا رہی ہوں اپنے بیٹے کی قبر پر اس سے زیارت کرنے کے لیے. وہاں پر جب میں نے بالآخر اس کے لیے فاتحہ پڑھی اور دیگر دعائیں اور سورے پڑھی تو وہاں پر میرا شہید بیٹا ظاہر ہوا. تو اس بیٹے نے سلام کیا، دونوں ماں اور بیٹے کے درمیان سلام علیکم احوال پرسی ہوئی. یہاں پر اس کی ماں کو پتا چلا کہ اس برزخی حالت میں، خواب کی حالت میں، کہ باقی جتنے بھی شہداء ہیں اور مومنین ہیں وہ امیر المؤمنین سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے. تو اس ماں نے بیٹے سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں گئے، تم یہاں پر میرے پاس کیا کرو؟ میں آپ کے احترام میں، چونکہ آپ میری زیارت کے لیے آئی ہیں تو میں آپ کے پاس یہاں پر ٹھہرا ہوں، میں نہیں گیا ہوں زیارت کے لیے کیونکہ آپ میری زیارت کے لیے آئی ہیں. پھر اس ماں نے خواب کے بعد، اٹھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب سے میں رات کو اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے نہیں جاؤں گی، دن میں جاؤں گی، کیونکہ امیر المؤمنین سے ملاقات کرنے کا وقت وادی السلام میں رات سے لے کر صبح فجر تک ہے. اوکے، کہ ہم یہ اوقات اینڈ ٹائمنگز کے بارے میں انشاءاللہ کل اس کے اوپر مزید بات کریں گے. اگر کوئی سوال ہے آن لائن حضرات کی جانب سے وہ سوال کر سکتے ہیں. 5 منٹ کا ہمارے پاس ٹائم ہے جو یہاں پر آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں. اوکے، یہ انٹرسٹنگ طریقہ ہے موت کے موضوع کو بیان کرنے کا، یا یہ بھی
وہی خوف ایجاد کر رہا ہے، خاص طور پہ بزرگان اگر یہ خوف والا پہلو ہے یا اچھا امید وارانہ پہلو ہے؟ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اچھا، اس لیڈی کا جو قصہ سنا رہے تھا بس والا، اس کا اینڈ، شاید اینڈ کیا ہوا؟ اس کا اینڈ یہ ہو گیا کہ وہ سدھر گئی. پہلے اس کا حجاب کم تھا، اب وہ مکمل طور پر با حجاب ہو گئی، اور اب اس کے اور اس کے ہسبینڈ کے درمیان کوئی ایشو نہیں ہے، یعنی بالکل ٹھیک ہیں آپس میں. اس کے علاوہ مجھے نہیں معلوم ہے. اگر ان کی زیارت کرنی تو میں کم میں جا کے کسی سے پتہ کرتا ہوں کہ ان کی زیارت کیسے. بالآخر یہ واقعات اور یہ احادیث یہ اسی وجہ سے ہیں کہ دیکھیں، میں موٹیویشن پلس میں نے کہا نا برزخ میں جو بھی ہے نا پرفیکشن ہے، تکامل ہے. جو کچھ برزخ میں ہوگا، جو اچھا برزخ میں ہوگا، وہی ہم دنیا میں لے کر آئیں. یہ دنیا کتنی نورانی بن جائے گی. برزخ میں لوگ امیر المومنین کی زیارت کے لیے ہر ہفتے جائیں گے، کیا یہاں پر ہم ہر ہفتے امیر المومنین کی زیارت نہیں کر سکتے؟ کیا ہر ہفتے یہاں پر اپنے زمانے کے امام کی زیارت نہیں کر سکتے؟ البتہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہاں پر زیارت کا وہ پہلو کہ یہاں پر کرسی بٹھاؤں، امام کو بلاؤں، امام آپ آئیں یہاں پر ملاقات، نہیں، وہ بات نہیں ہو رہی ہے. معنوی اعتبار سے امام زمانہ کی معرفت، امام زمانہ کے ساتھ عہد، کیا یہ ہم نہیں کر سکتے یہاں پر؟ یعنی اگر وہاں پر ہر ہفتے امیر المومنین کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب امامت اور امام کا موضوع محوری ترین موضوع ہے جو ہونا چاہیے ہمارے لیے. امام کی معرفت، کیونکہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ. بس دنیا میں ہمیں کوئی یہاں پر سیٹنگ کرنی ہوگی اپنی کہ ہم ہفتگی اعتبار سے اپنی معرفت بے امام زمانوں کو بڑھانے کے لیے کچھ اہتمام کریں. فقط رمضان میں نہیں، فقط محرم میں نہیں، فقط ایام فاطمیہ میں نہیں. 36 کیونکہ امام 365 دن کا امام ہے، 24 آور 7 days a week کا امام ہے. ہمیں بھی امام کی جو امت بننا ہے 365 دن اطاعت پذیر ہونا چاہیے. یہ پھر بات جا کے بنے گی. التماس سے دعا. الحمدللہ, yes, my approach is not scary. Yeah, thank you so much. التماس سے دعا.